السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے رکوع میں ہم لوگوں نے اللہ تعالیٰ جو بنی اسرائیل کو اپنی نعمت بتا رہے ہیں، اسی نعمت کو اللہ تعالیٰ نے گنا کر کے بنی اسرائیل سے یہ کہا کہ تم ایمان لے آؤ محمد رسول اللہ پر اور ایمان والوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ پھر مزید اس رکوع میں بھی اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کے اس تمام نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر نازل کی تھی اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل کے لوگوں میری نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر نازل کی ہے۔ کس چیز کے ذریعے سے؟ بالشکری علیہا، ان نعمتوں پر شکر کر کے۔ اور اس نعمت پر شکر کیسے کرو گے؟ بطاعتی، میری اطاعت کر کے۔ مطلب اے بنی اسرائیل کے لوگوں میری نعمتوں کو میری اطاعت کر کے، شکر کر کے، میری نعمتوں پر شکر ظاہر کرو، میری اطاعت کر کے، میری فرما برداری کر کے۔ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، وہ نعمت جو تھی وہ کیا تھا کہ میں نے تم کو تمام عالم پر فضیلت بخشی تھی۔ وَإِنِّي فَضَّلْتُكُمْ ای آبائکم علی العالمین، کہ انی فضلتکم سے مراد یعنی تمہارے باپ داداؤں کو میں نے فضیلت بخشی تھی تمام عالم پر، یعنی عالمی زمانہم، یعنی اس زمانے وہ جس زمانے میں جی رہے تھے بنی اسرائیل، ان کے باپ دادا، اس زمانے میں ان کو پوری فضیلت دی گئی تھی پوری دنیا پر۔ یہ مراد اس لیے لایا گیا یہاں پر کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اور ان کو فضیلت دی گئی ہے پوری دنیا میں، تو اسی لیے یہ قید یہاں پر لایا گیا تاکہ اس سے یہ شبہ نہ پیدا ہو جائے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل ہیں، ان کی امت کو سب سے فضیلت دی گئی ہے پورے عالم پر، تو پھر یہ یہودیوں کے بارے میں اللہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہودی جس زمانے میں اللہ تعالیٰ کے فرما بردار تھے، اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو فضیلت بخشی تھی اپنے زمانے میں، تمام اس وقت جو پوری دنیا تھے اس دنیا میں انہوں نے ان کو اللہ تعالیٰ نے عزت بخشی۔ جب دھیرے دھیرے انہوں نے نافرمانی کرنی شروع کر دی تو اللہ تعالیٰ نے وہ عزت کو ذلت میں بدل دیا، اسی لیے قید لانا پڑا، علی العالمین کا قید لانا پڑا کہ عالمی زمانہم، کی اپنے زمانے میں عالمی طور پر ان کو فضیلت جو ہے بخشی گئی تھی ان کے زمانے میں۔ وَاتَّقُوا خَافُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي فِيهِ نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، کہ وَاتَّقُوا، تقوی اختیار کرو، ڈرتے رہو ایسے دن سے لا تجزی فیہ نفس، کہ جس دن کوئی جان ان نفس شیئا، ایک دوسرے جان سے کوئی مطالبہ نہیں کر پائے گا، کوئی مانگ نہیں پائے گا، کچھ دے نہیں پائے گا۔ وہو یوم القیامتی، اور وہ دن کون سا ہے؟ وہ دن جو ہے یوم قیامت کا دن ہے۔ ولا یقبل بالتاء والیاء، اور ولا یقبل جو ہے یہ تا کے ساتھ بھی پڑھا جاتا ہے اور یا کے ساتھ بھی پڑھا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ فعل فاعل ہو، اس میں ظاہر ہو اور بیچ میں جو ہے اس کی کوئی فاصلہ نہ ہو تو فعل کو مؤنث لایا جاتا ہے، لیکن اگر فاصلہ آ جاتا ہے تو پھر ایسی صورت میں فعل کو مذکر اور مؤنث دونوں لایا جا سکتا ہے۔ تو یا کے ساتھ پڑھنے پر فعل کو مذکر لایا گیا، اور اگر تا کے ساتھ پڑھا جائے تو فعل کو مؤنث لایا جائے گا، تو دونوں جائز ہے۔ تو وہی کہہ رہے ہیں ولا یقبل بالتاء والیاء، کہ تا اور یا دونوں کے ساتھ جو ہے یقبلو کو پڑھا گیا ہے۔ منہا شفاعت، منہا جو ہے یہ تفسیر فاصلے کے لیے، شفاعت یعنی اس دن کسی کی شفاعت بھی قبول نہیں ہوگی۔ ای لیس لہا شفاعت تقبل، کہ ان کے لیے کوئی ایسی شفاعت نہیں ہوگی جس کو قبول کیا جائے گا ان کافروں کے حق میں، انکار کرنے والوں کے حق میں۔ اور ایک جگہ ہے فما لنا من شافعین، کہ میرے لیے تو کوئی جو ہے شفاعت کرنے والا نہیں ہے۔ ولا یؤخذ منہا عدل، اور ان سے عدل کو نہیں لیا جائے گا۔ فداء ولا هم ینصرون، یعنی فدیے کے طور پہ ان سے فدیہ بھی نہیں لیا جائے گا کہ وہ فدیہ دے کر کے جو ہے وہ بچ سکتے ہیں اپنے گناہوں سے، اپنی پریشانی سے، اپنے عذاب سے۔ ولا هم ینصرون، اور ان کی کوئی مدد بھی نہیں کی جائے گی۔ یمنعون من عذاب اللہ یا یمنعون من عذاب اللہ، دونوں طریقے سے پڑھ سکتے ہیں۔ یمنعون عذاب اللہ مطلب ہوگا کہ ان کو نہیں، یمنعون ہی پڑھے، بہتر یہی ہے، کیونکہ عام طور پہ جب بھی کسی فعل کے بعد
حرف جر آتا ہے تو وہاں پر اکثر و بیشتر جو ہوتا ہے فعل مجہول ہی ہوتا ہے، تو یمنعون من عذاب اللہ، یعنی ان کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچایا بھی نہیں جائے گا۔ وَاذْكُرُوا، اور یاد کرو، اذ نجیناکم ای آبائکم، یعنی ای آباءکم، والخطاب به وبما بعدہ لموجودین فی زماننا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ وَاذْكُرُوا، اب یاد کرو، اذ نجیناکم، ہم نے تم کو بچایا، یعنی تمہارے باپ داداؤں کو بچایا، والخطاب به، نجیناکم کا جو خطاب ہے، بما بعدہ لموجودین فی زماننا، یعنی اس کے بعد اذ نجیناکم کے بعد جتنے بھی آیتیں آئیں گی وہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ خطاب کر کے بتا رہے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو یہودی موجود ہیں ان کو، اخبروا بما انعم علی آبائہم، ان کو خبر دی جا رہی ہے اس نعمت کی جس کو اللہ تعالیٰ نے ان پر انعام کیا تھا ان کے باپ داداؤں پر، تذکیراً لہم بنعمت اللہ تعالیٰ، تاکہ اسے نصیحت حاصل کر سکے، اس کو یاد کر سکے جو اللہ تعالیٰ کی نعمت ان کو دی گئی تھی، لیؤمنوا، تاکہ وہ ایمان لے آئے، لیؤمنوا، تاکہ ایمان لے آئے۔ اب پھر یہاں سے قرآن کی آیت جو ہے وہ شروع ہے کہ اذ نجیناکم من آل فرعون یسومونکم، کہ تم کو بچایا گیا، تمہارے باپ داداؤں کو بچایا گیا فرعون کے عذاب سے، من آل فرعون، فرعون سے، یسومونکم، جو تم کو یسوم مطلب ہوتا ہے اصل میں چکھانا، گھما دینا، اس کے اندر ڈال دینا، تو اس کا ترجمہ کیا ہے، یذیقونکم، جو تم کو عذاب میں مبتلا کیے ہوئے تھا، سوء العذاب، بہت ہی گھٹیا اور بہت ہی سخت طرح کے عذاب میں، اشدہ، بہت سخت طرح کے عذاب میں، والجملۃ حال من ضمیر نجیناکم، اور یہ جو پورا جملہ ہے یسومونکم سوء العذاب، یہ پورا کا پورا جملہ جو ہے حال ہے، اور اس کی ضمیر جو ہے نجیناکم کے اندر جو کم ضمیر ہے یہ ذوالحال ہے، یعنی تم کو اس حالت میں عذاب دے رہا تھا کہ وہ عذاب بہت سخت تھا۔ یذبحون بیان لما قبلہ ابناءکم، کہ وہ تمہارے، یذبحون قتل کر دیتا تھا، ذبح کر دیتا، بیان لما قبلہم، اور یہ جو ہے وہ بیان ہے کس چیز کا، پہلے کا، یعنی یسومونکم سوء العذاب، تو عذاب کا جو ہے بیان ہے کہ وہ عذاب کیسا تھا، تو بیان لما قبلہ کا مطلب کیا ہوا، یہ بیان ہے جو کچھ پہلے گزرا، تو پیچھے جو گزرا ہے عذاب، اسی کا تفصیل ہے یہ۔ یذبحون ابناءکم، یعنی وہ تمہارے اولادوں کو قتل کرتا، کون سے اولاد، مولودین، جو ابھی بالکل پیدا ہی ہوئے ہیں، وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، یستحیون نساءکم کا ترجمہ انہوں نے کیا یستبقون، اور تمہاری عورتوں کو وہ چھوڑ دیتا تھا، لقول بعض الکہنتی، بعض کاہن کے کہنے کی وجہ سے، کیا کہا تھا انہوں نے، ان مولودا یولد فی بنی اسرائیل یکون سببا لذہاب ملکک فی ذالکم العذاب اب الانجاء بلاء ابتلاء، فی بنی اسرائیل یکون سببا لذہاب ملکک، بعض کاہنوں کے کہنے پر کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ آئے گا، لذہاب ملوکک فی ذالک، لذہاب ملوکک، کہ جو تمہاری بادشاہی کو ختم کر دے گا، اور فی ذالکم العذاب اب الانجاء، اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وفی ذالکم، یا پھر عذاب، یعنی جو عذاب تھا وہ، یا جو بچانا تھا تم کو اس عذاب سے، وہ دونوں، بلاؤن امتحان تھا، او انعام، یا پھر انعام تھا، نعمت تھا، یعنی جو تم کو تکلیف دی گئی وہ بلا تھا، مصیبت تھا، امتحان تھا، اور جو تم کو بچایا گیا، انجا کیا گیا، بچایا گیا، وہ کیا تھا، انعام تھا، من ربکم عظیم، دونوں کے دونوں انعام اور جو امتحان تھا وہ دونوں تمہارے بلند رب کی طرف سے تھا، ٹھیک ہے۔ وَاذْكُرُوا إِذْ فَلَقْنَا بِكُمْ بِسَبَبِكُمْ الْبَحْرَ حَتَّى دَخَلْتُمُوهُ حَارِبِينَ مِنْ عَدُوِّكُمْ، وَاذْكُرُوا، یاد کرو، اس فرقنا، قبل فلقنا، فرقنا مطلب فرد، یعنی فلقنا ہم نے بانٹ دیا، بکم بسببکم، بکم کا ترجمہ کیا بسببکم، یعنی تمہارے لیے پھاڑ دیا، کس کو، البحر، سمندر کو، حتی، یہاں تک کہ تم دخلتموہ، کہ تم اس میں داخل ہو جاؤ، کیسے، حاربین، تم بھاگتے ہوئے داخل ہو رہے تھے، من عدوکم، اپنے دشمنوں سے، فانجیناکم من الغرق، تو میں نے تم کو ڈوبنے سے بچا لیا، وَأَغْرَقْنَا عَلَى فِرْعَوْنَ، اور ہم نے فرعون کو ڈبا دیا، قومہ معہ، اور فرعون کی قوم کو بھی اس کے ساتھ ڈبا دیا، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھنے والے تھے، إِلَى انطباق البحر علیہم، اس سمندر کے پانی کو
پانی میں اس قوم کو مل جانے کو، یعنی سمندر کے پانی کو ان پر ڈالنے کو، مل جانے کو. ٹھیک ہے، یہاں تک ہی آج ہم پڑھیں گے. اب اس کی مختصر تصریح آپ دیکھ لیجئے. یہ واقعہ چونکہ شروع سے اللہ تعالیٰ جو ہے بیان کرتے ہوئے آ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے بنی اسرائیل کو اوپر بتایا، ایک دو نعمتیں بتائیں، پھر اسی نعمتوں کو اللہ تعالیٰ پھر تفصیل سے بیان کر رہے ہیں. تو اس کے جاننے سے پہلے آپ کو فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کا جو ہے قصہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے. تو مختصر سا قصہ میں پہلے بیان کر دوں، وہ بہتر ہے. فرعون جو ہے، اس کے کاہنوں نے کہا کہ بنی اسرائیل میں عنقریب ایک بچہ ایسا پیدا ہوگا جو آپ کی بادشاہی کو ختم کر دے گا. کاہن کہتے ہیں اس انسان کو جو ستاروں کو دیکھ کر کے لوگوں کے فیوچر کو بتاتا ہے، اور یہ فیوچر جو ہے یہ شیطان جو ہے دیکھ کر آتا ہے لوگوں کے بارے میں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہی وہ شیطان جو ہے دوسرے کے فیوچر دیکھ کر کے آتا ہے اور اس کو بتاتا ہے کہ فلاں آدمی کا جو ہے فیوچر یہ ہے تو اس کو یہ کہو. تو وہ کاہن پھر اس کو کہہ دیتا ہے. تو کاہن لوگوں کے فیوچر بتاتا ہے. تو اس نے بتایا فرعون کو کہ عنقریب ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو آپ کی بادشاہی کو ختم کر دے گا. تو فرعون نے پوچھا کہ وہ بچہ کہاں ہے؟ تو کہا گیا کہ وہ بنی اسرائیل میں جو ہے وہ بچہ ابھی پیدا نہیں ہوا ہے، پر وہ بچہ اب پیدا ہوگا. تو فرعون نے کیا کیا کہ اپنے آرمی کو حکم دیا کہ ایک گھر میں جاؤ اور جو بچے پیدا ہوتے ہیں ان میں سے جو لڑکے ہوں ان لڑکوں کو مار دو اور عورتوں اور بچیوں کو چھوڑ دو. تو اس کے حکم کی تعمیل کی گئی، لیکن اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. فرعون کی اپنی ایک پلاننگ تھی، اللہ تعالیٰ کی اپنی ایک پلاننگ تھی. اور یہ بالکل سوچنے والی بات ہے کہ جہاں ظلم زیادہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ عدل بھی وہیں سے نکالتے ہیں. تو جب فرعون نے یہ شروع کی، اپنی طرف سے یہ کوشش کرنا شروع کیا کہ ایک مسلمان بچوں کو ڈھونڈ کر مارنا شروع کیا، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو کہا کہ اس بچے کو سمندر میں ڈال دو. ایک ماں کے لیے اپنے دودھ پیتے بچے کو سمندر میں ڈالنا یہ بہت سخت بات ہے، لیکن اس ماں کو اللہ پہ بھروسہ تھا، اللہ کے کلام پر بھروسہ تھا. تو اس ماں نے اپنے بچے کو سمندر میں اللہ کے بھروسے ڈال دیا. اب آپ دیکھو کہ جو فرعون بچے کو تلاش کر کے مار رہا تھا، ظاہری طور پر اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو فرعون کے محل میں داخل کرا دیا. وہ بچہ جو سمندر میں باکس میں بند تھا، وہ باکس تیرتے فرعون کے محل کے پاس جو نہر بہتی تھی اس میں چلا گیا. تو یہ اللہ کا ایک نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نظام میں ظاہری طور پر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم ہار رہے ہیں، ہم کمزور ہو رہے ہیں، ہم پر ظلم ہو رہا ہے، اور اللہ کا جو نظام ہوتا ہے وہ بالکل الگ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو جتا رہے ہوتے ہیں. تو جہاں ایک بچوں کو قتل کیا جا رہا تھا، جہاں فرعون ہر ایک چھوٹے بچے کو قتل کر رہا تھا، وہیں اللہ تعالیٰ اس بچے کو فرعون کے محل تک پہنچا رہے تھے. فرعون کے محل میں وہ بچہ پہنچ گیا، اور پھر فرعون کے محل میں پہنچنے کے بعد فرعون کے محل میں ہی اس بچے نے پرورش پائی. یہ جو ہے کتنی تعجب کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں. اس لیے بندے کو اللہ تعالیٰ کے کلام پر کبھی شک پیدا نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے فرعون کے محل میں ہی موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کروائی، اور تقریباً ان کی جوانی تک وہ فرعون کے محل میں ہی فرعون کے بیٹے جیسے بن کر کے وہ رہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام ایک لمبے زمانے تک محل میں رہ چکے ہیں، تو نوابی کی زندگی میں جی کر کے کوئی نبوت کا کام نہیں کر سکتا ہے. کوئی انسان ایسو موز کی زندگی جیتا ہو تو نبوت کے کام نہیں کر پائے گا، وہ نبوت میں پریشانیاں نہیں اٹھا پائے گا، تکلیفوں کو نہیں سہ پائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے پھر ایک نظام بنایا اور کسی طریقے سے ان کے ہاتھوں سے قبطی غلام کو مروا دیا، اور ان کو پھر مدین شہر کی طرف بھیج دیا گیا. وہ 12 سال تک وہاں انہوں نے بکریاں چلائیں، اپنے نفس کو توڑا، اپنے آپ کو چھوٹا بنایا ایک نبی کی نگرانی میں رہ کر. وہاں کے بعد وہاں سے واپس پھر وہ فرعون کے پاس آئیں اور فرعون کو جو ہے وہ دعوت دینا شروع کیا. دعوت دینے کے بعد فرعون نے پھر الگ الگ طریقے سے جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو ٹارچر کروایا، کبھی جادو کروا کر، کبھی کچھ کروا کے، کبھی کمپٹیشن کروا کے. موسیٰ علیہ السلام سب چیز میں پاس ہوتے رہے، اور انت میں
فرعون موسیٰ علیہ السلام نے تمام بنی اسرائیل کے لوگوں کو ایک رات لے کر نکلنے کا ارادہ کیا، تو وہاں پر فرعون بھی اپنے سارے لشکر کے ساتھ جو ہے موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے سمندر کے اندر اپنی قوم کو جانے کو کہا، تو جیسے ہی قوم سمندر کے اندر گئی تو سمندر کے اندر راستہ بن گیا۔ تو فرعون اور اس کی قوم نے بھی چاہا کہ میں بھی سمندر کے اندر داخل ہو جاؤں، تو وہ جیسے ہی اس راستے سے داخل ہوا، اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کی پوری قوم کو اسی سمندر کے اندر ڈبو دیا۔ یہ مختصر سا واقعہ تھا۔ اللہ تعالیٰ اسی نعمت کو یہاں پر یاد کروا رہے ہیں کہ تم یاد کرو اس وقت کو جب تم غلام بنے ہوئے تھے۔ پہلے تو اللہ نے کہا انی فضلتکم علی العالمین، کہ میں نے تم کو سارے جہانوں کا بادشاہ بنایا تھا۔ اس وقت تم اپنے زمانے میں سب سے زیادہ مضبوط، طاقتور، ذہین تھے، علمی اعتبار سے، عملی اعتبار سے، مالی اعتبار سے، ہر اعتبار سے تم بہت زیادہ مضبوط تھے۔ فضلتکم علی العالمین، کہ عالم پر میں نے تم کو فضیلت بخش۔ یہاں عالم سے مراد تو پوری قیامت تک کے عالم نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے زمانے میں جب جی رہے ہوں گے اس وقت کی بات ہو رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو پہلے ان کو بہت اچھی بادشاہی عطا فرمائی، ان کو بہت اچھا علم، عمل، مال و دولت دیا۔ ان کی نافرمانی، ان کی شرکشی، اب اللہ تعالیٰ نے یہ بیان نہیں کیا کہ تمہاری نافرمانی تھی، تمہاری شرکشی تھی۔ اللہ نے کس طریقے سے بیان کیا آپ دیکھیے، انی انعمت علیکم انی فضلتکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اس کے بعد کہا واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعۃ ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون۔ یہاں تک ایک بات اللہ نے کہی۔ سب سے پہلے اللہ نے کہا اذکروا نعمتی انی فضلتکم علی العالمین، اور اس کے بعد واتقوا سے یہاں تک ایک ضمنی ایک الگ طرح کی باتیں کہی، اور اس کے بعد ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ نے بتا اذ نجیناکم من آل فرعون۔ آپ ٹرم دیکھیے، پہلے اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم کو پورے زمین والوں پر فضیلت دی گئی، اور اس بیچ کی اس آیت کو آپ کچھ دیر کے لیے اسکپ کر دیجئے۔ تو پہلے اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم کو زمین والوں پر فضیلت دی گئی، اور اس کے بعد کہہ رہے ہیں اللہ کہ میں نے تم کو فرعون سے بچایا۔ تو بیچ میں کیا ہوا اللہ یہ نہیں بتا رہے ہیں کہ بیچ میں تمہارے اوپر پستی آئی، تم مارے گئے، تم دبے کچلے گئے، تم غلام بنے گئے، نہیں۔ پہلے اللہ ڈائریکٹ بتا رہے ہیں کہ تم بادشاہ تھے، اور اب بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ جسٹ دوسرے آیت میں کہ تم نوکر کی زندگی جی رہے تھے۔ بیچ میں کیا ہوا وہ اللہ نے نہیں بتایا ہے۔ وہ کیوں نہیں بتایا ہے؟ یہ ایسا آپ کو لگے گا کہ اللہ نے نہیں بتایا ہے، تو اللہ نے ریزن بتایا، سبب بتا دیا کہ وہ کیوں ہوا تھا۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کہ ایسے دن سے ڈرو جس دن کوئی تمہارا مددگار نہیں ہوگا، یارو مددگار نہیں ہوگا، کوئی کسی کا مددگار نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب تھا کہ ان کے اندر سے، یہ بتانا مقصود ہے کہ ان کے اندر سے یہ چیزیں چھوٹ گئیں، تقویٰ چھوٹ گیا، اللہ کا خوف نکل گیا، اللہ کی مدد۔ اور جب اللہ کا خوف نکلا تو اللہ کی فرما برداری نکل گئی، اللہ کی اطاعت نکل گئی، اللہ کا شکر کرنے کا جذبہ ان کے اندر سے نکل گیا۔ تو جب ساری چیزیں نکل گئی تو اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ فرعون اس پہ اوپر غالب آ گیا اور اس کو نوکر غلام بنا دیا۔ واتقوا خافوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کہ ایسے دن سے تم کو ڈرنا چاہیے جس دن کوئی کسی کا یار و مددگار نہیں ہوگا۔ ولا یقبل منها شفاعۃ، اور کسی کی شفاعت بھی قبول نہیں کی جائے گی اس دن۔ ولا یؤخذ منها عدل، اور وہاں کوئی کسی چیز کے بدلے، وہاں پورا کا پورا انصاف ہوگا، تو وہاں تم فدیہ دے کر کے اپنے گناہوں سے نہیں بچ پاؤ گے جیسے دنیا میں بچ جاتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے بتایا کہ تم بہت فضیلت والے تھے، تو بہت تم کو اللہ تعالیٰ نے ترقی دی، بہت قوت دیا، بہت مال و دولت دیا۔ اس کے بعد تم نے تقویٰ چھوڑ دیا، تم نے انصاف چھوڑ دیا، تم نے نیک اعمال چھوڑ دیے، تم بھی ظلم پر آنے لگے، آیتوں کو بیچنے لگے، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھوٹ بولنے لگے، اپنے نفسانی خواہشات کی وجہ سے، تکبر، شان و مرتبے کی وجہ سے تم نے اللہ تعالیٰ کی دین کا مذاق بنانا شروع کر دیا، تو تمہارے اوپر فرعون نافذ ہو گیا اور اس نے تم کو پھر سے غلام بنا لیا۔ اس سے مطلب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بھی بہت، کیونکہ اللہ کے رسول نے کہا ہے ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ قوم جیسے کہ امت مسلمہ دوسری قوم کی ساری بیماریاں امت مسلمہ کے اندر آ جائیں گی،
اور جو ساری قوم نے الگ الگ قسم کی بیماریاں کی ہیں وہ ساری کی ساری امت مسلمہ کریں گی۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بھی قوت دی، بہت لمبے سمے تک بادشاہی عطا فرمائی، لیکن مسلمانوں سے بھی یہی ساری چیزیں جو ہے وہ چھوٹ گیا، یہی تقوی جو تھا وہ چھوٹ گیا۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، اللہ نے ایک بنیادی وجہ بتا دی کہ قیامت کا خوف تمہارے اندر سے نکل گیا، آخرت کا خوف تمہارے اندر سے نکل گیا۔ تو جب تمہارے اندر سے آخرت کا خوف نکل گیا تو تمہارے اوپر فرعون نافذ ہو گیا۔ تو مسلمان بادشاہوں نے بھارت میں بھی لگ بھگ 1000 سال حکومت کی، پوری دنیا میں مسلمانوں کا ایک نام تھا، ایک قوت تھی، پاور تھا، پیسہ تھا، علم تھا، عمل تھا۔ لیکن دھیرے دھیرے جب مسلمانوں کے اندر سے آخرت کا خوف نکل گیا، مرنے کے بعد کی زندگی جو ہے اس کے اندر سے نکل گئی، تو اس کے اعمال خراب ہوتے گئے، تو اس کے اوپر بھی فرعون جیسے لوگوں کو مسلط کر دیا گیا، جو عورتوں بچوں کو قتل کر دیتا تھا، عورتوں کی عزتیں لوٹی، مسلمانوں کا جانی اور مال طور پر بہت زیادہ نقصان پہنچا۔ تو اس کی ساری وجہ جو ہے وہ یہی ہے کہ ہمارے اندر سے آخرت کا خوف نکل گیا۔ تو جب ہمارے اندر سے آخرت کا خوف نکلا تو اللہ نے جو عزت ہم کو دی تھی وہ عزت دھیرے دھیرے ذلت میں تبدیل ہونی شروع ہو گئی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے بتایا کہ تم کو تمام عالم پر جو ہے فضیلت بخشی گئی، پھر اللہ تعالیٰ نے بالکل ٹریک کو بدل دیا اور کہا کہ تم ڈرو اللہ سے، اس آخرت کے دن سے ڈرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہی ڈر تو تمہارے اندر سے اس دن بھی ختم ہو گیا تھا، اور اسی ڈر کے ختم ہو جانے کی وجہ سے تمہارے اوپر فرعون نافذ ہو گیا۔ اگر تم اللہ سے ڈرنے والے ہوتے، انصاف کرنے والے ہوتے، ایماندار ہوتے، اللہ کے حکموں کا مذاق بنانے والے نہیں ہوتے، تو تمہارے اوپر یہ فرعون تو کبھی آتا ہی نہیں۔ ایسے ہی آج کے دور میں جو مسلمان ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے اب نہیں ڈرتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو مال دیا، مسلمان مالدار تھے، مسلمانوں کے پاس حکومت تھی، سب کچھ تھا، مسلمانوں کی عزت تھی، مسلمانوں نے اس کا غلط استعمال کیا، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا مذاق بنا دیا، بدعت رسم و رواج بنا دیے امت کے اندر، دینی آیتوں کو دھرم بیچنا شروع کر دیا انہوں نے پیسے کے لیے، دنیا کے لیے۔ تو دھیرے دھیرے جب یہ ساری چیزیں آنے لگی، لوگوں نے دینی تعلیم کی اہمیت ختم کر دی، قرآن و حدیث کو پڑھنا پڑھانے کا رواج ختم ہونے لگا، علماؤں کا احترام ختم ہو گیا، مدرسوں کے بچوں کو حقیر نگاہوں سے دیکھا جانے لگا، اور وہ ہر قسم کے کام شروع ہو گئے جس سے اللہ تعالیٰ کے دین کا مذاق بن سکتا تھا۔ اور جو سارے کام امت مسلمہ میں آخرت کو یادیں کرنے کے لیے، چاہے وہ خانقاہ کے نام پہ ہو، بیت کے نام پہ ہو، اکابر و اسلاف کے پاس جانے کا، وہ ساری چیزوں کو جب بالکل حقیر طریقے سے دیکھا جانے لگا تو اللہ تعالیٰ نے اس امت کے اوپر بھی فرعون جیسے لوگوں کو مسلط کر دیا، جن کے نزدیک صرف بادشاہی سب کچھ ہے، حکومت سب کچھ ہے، اور اس حکومت کے لیے وہ کسی کا خون بہانے سے بھی نہیں بچتے۔ جیسے فرعون اپنی حکومت کے لیے چھوٹے بچوں تک کے خون بہانے سے باز نہیں آیا، اسی طریقے سے یہ حاکم بھی جو ہیں یہ اپنی حکومت کے لیے کسی کے خون بہانے سے ان کو کوئی گریز نہیں ہوتا، اور یہ اپنی حکومت کے لیے ہر اعتبار سے یہ خون بہاتے ہیں، وہ چاہے کسی قانون کو نافذ کر کے ہو یا چاہے وہ عملی طور پہ ہو یا کسی بھی اعتبار سے وہ یہ کرتے ہیں۔ سمجھنے کی بات تو یہ ہے موسیٰ علیہ السلام کے تمام واقعات سے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک بالکل نظام ہے کہ جہاں ظلم زیادہ ہوگا اللہ تعالیٰ وہیں سے انصاف پیدا کرتے ہیں، جہاں کفر زیادہ ہوتا ہے، شرک زیادہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ توحید کی بنیاد بھی وہیں سے نکالتے ہیں۔ عرب میں سب سے زیادہ شرک عرب میں ہو رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے عرب سے ہی توحید کی دعوت کو نکالا۔ اللہ تعالیٰ کا نظام بالکل ایسا ہے جیسے کہ آپ کو لگے گا کہ ہم بالکل ہار رہے ہیں، اور حقیقت میں اللہ تعالیٰ ہم کو جیت کی طرف پہنچا رہے ہوتے ہیں۔ آپ یوسف علیہ السلام کی زندگی کو اگر آپ دیکھیں باریکی سے تو یوسف علیہ السلام کی شروع سے لے کر کی زندگی سے جیل جانے تک کی زندگی میں آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گا کہ یہ لڑکا آگے چل کے مصر کا بادشاہ بننے والا ہے۔ شروع میں بھائیوں سے حسد، ان کے بعد ان کو کنویں میں ڈالا جانا، بازاروں میں بیچا جانا، جیلوں میں غلط الزام لگا کر کے ڈالا جانا، تقریباً 12-15 سال تک جیلوں میں رہنا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ایسا لگ رہا ہے گویا کہ یوسف علیہ السلام کی پستی ہو رہی ہے اور اللہ کو کہیں اور پہنچانا تھا، تو اللہ نے ایک چھوٹے سے گاؤں سے نکال کر مصر جیسے بڑے شہر میں لا کر ان کو بادشاہ بنا دیا۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔
اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام جب قتل و غارت کا ماحول شروع ہوا اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو قتل کیا جانے لگا تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے گھر میں بھیج دیا، اور فرعون کے گھر میں محل میں وہ پل کر بڑھ کر آگے جو ہیں وہ بڑھیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دو وجہ پہلے اللہ نے بتایا کہ تم بہت اچھے تھے، پھر اللہ نے بتایا کہ تمہارے اس اچھے پن کو نقصان کیسے پہنچا، تم کیوں خراب ہو گئے، اور پھر اللہ نے بتایا کہ تمہارے خراب ہو جانے کی وجہ سے کیا ہوا، وہ دیکھو۔ اذ نجیناکم من آل فرعون، کہ ہم نے تم کو فرعون کی عذاب سے بچایا۔ فرعون کا عذاب کیا تھا؟ تمہارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو وہ مارتا تھا اور عورتوں کو وہ چھوڑ دیتا تھا، اسی لیے کہ وہ کاہنوں نے یہ کہا تھا کہ وہ بچہ پیدا ہوگا، اس بچے کی صفت ہمیں معلوم نہیں ہے، بس جتنے بھی اور بچے پیدا ہو بنی اسرائیل میں اس کو مارو۔ تو اس نے ہزاروں بچوں کو جو ہے مارنا شروع کر دیا فرعون نے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دو چیزیں قرآن کریم میں ہے کہ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، کہ یہ جو فرعون نے جو تمہارے ساتھ کیا ہے یہ بہت بڑی مصیبت تھی، بہت بڑا امتحان تھا۔ ابتلا اصل میں کہا جاتا ہے کسی کو مصیبت میں مبتلا کر دینا۔ تو اللہ تعالیٰ مصیبت میں مبتلا جو ہے وہ دو طریقے سے کرتے ہیں، یا تو گنہگار کو سزا دے کر کے، یا کسی کو مصیبت میں ڈال کر کے اس کا امتحان لے کر اس کے درجے کو بڑھانے کے لیے۔ تو دونوں باتیں یہاں پر تھیں۔ تم کو یہ ساری مصیبت آئی کیوں؟ اس لیے کہ تم نے اللہ تعالیٰ کے وہ سارے احکام چھوڑ دیے، اللہ تعالیٰ نے جو سارے تم کو حکم دیے وہ سارے احکام چھوڑ دیے، اللہ نے تم کو بادشاہی دی، تم نے اس کا غلط استعمال کیا تو اللہ تعالیٰ نے تم کو ذلیل بنا دیا۔ تو یہ ذلیل بنا دیا، اور ذلیل بنانے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے تم کو اس سے بچایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو تم کو بچایا، تو یہاں ایک تو اللہ نے تم کو پہلے ذلیل بنوایا، پھر اللہ نے تم کو بچایا، تو اس تمہاری ذلت میں بھی تمہارا امتحان تھا، اور تم کو جو اللہ تعالیٰ نے بچایا اس میں تمہارا انعام تھا۔ تم نے ذلت میں صبر کیا، برداشت کیا۔ کچھ اچھے لوگ بھی ہوں گے جو برداشت کیے ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ نے اس مصیبت میں تم کو ڈالا، اور اس کے بعد تم کو پھر اس مصیبت سے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے تم کو نکال لیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام تھا۔ اسی کو انہوں نے کہا ہے کہ فی ذالکم العذاب او الانجا، اگر وہ عذاب ہے تو وہ مصیبت ہے، آزمائش ہے، اور اگر یہ انجا ہے تو یہ کیا ہے؟ انعام ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے وَاذْكُرْ إِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑ دیا، یعنی ایک ایسا کام کیا تم کو بچانے کے لیے جو عام طور پہ ممکن نہیں ہے، عام طور پہ ذہن کے خلاف۔ سمندر کو پھاڑ کر کے تمہارے لیے راستے نکال دینا، یعنی تم ایسی جگہ پہنچ گئے تھے جہاں تمہاری امت کو کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ پیچھے فرعون کا لشکر تھا، پیچھے بھی موت تھی، آگے گہرا سمندر تھا جہاں آگے بھی موت تھی، یعنی تم کو کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ تم اب پھنس چکے تھے بری طریقے سے، تم کمپلیٹلی ختم ہو چکے تھے، لیکن تمہارا نبی تمہارے ساتھ تھا، تم اپنے نبی کے راستے پہ آئے تھے۔ تم جو اس راستے میں آئے اور اس راستے تک آتے آتے جو تم سمندر کے کنارے تک پہنچے وہ تم خود سے نہیں آئے تھے، تم اپنے نبی کے بتائے راستے پہ آئے تھے۔ تمہارے نبی نے جس طریقے سے تمہاری رہنمائی کی اس طریقے سے اس رہنمائی پر چل کر تم اس راستے تک پہنچ کر تم سمندر کے پاس پہنچے تھے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے، تم کو لگ رہا تھا کہ وہاں کوئی راستہ نہیں ہے، اور چونکہ تم نبی کے راستے پر چل کر وہاں پہنچے تھے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس تمہارے نبی کے راستے پر چلنے اور تمہارے صراط مستقیم پر ہونے کی وجہ سے اللہ نے تم کو ایک ایسا راستہ بنا کر کے دے دیا جو راستہ بالکل ذہن میں آنے والی نہیں تھی، جو راستے کا تم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، گمان بھی نہیں کیا تھا۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر تم اپنے نبی کے راستے پر ہو، اللہ کے راستے پر اپنی زندگی کو گزارتے ہو، تو تمہارے اوپر چاہے جیسی بھی مصیبت ہو، اللہ تعالیٰ اس مصیبت کے وقت میں بھی، اس مصیبت کے زمانے میں بھی اللہ تعالیٰ تم کو ایک ایسا راستہ نکال کر کے دے دے گا جو راستہ بالکل اس وقت تک کبھی بنا ہی نہیں ہوگا، وہ راستہ اس وقت تک نکلا ہی نہیں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے وہ راستہ تم کو نکال کر کے دے دے گا جس راستے سے چل کے تم کامیاب ہو جاؤ گے، آگے بڑھ جاؤ گے۔
فرعون بنی اسرائیل جب سمندر کے کنارے پہنچی تو اس کے سامنے کوئی راستہ نہیں تھا، اس کے سامنے صرف اس کا نبی تھا، اس کے نبی کی رہنمائی تھی اور پیچھے ایک لشکر تھا۔ اکثر بنی اسرائیل کی قوم بالکل ہمت ہار چکی تھی، وہ ختم ہو چکی تھی کہ اب تو ہم مر چکے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے فوراً موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ سمندر کے اندر اپنی لاٹھی کو مارو، وہ سمندر کے اندر راستہ بن گیا، تمام ساری بنی اسرائیل کی قوم سمندر سے نکل گئی۔ فرعون کا لشکر بھی سوچا کہ یہ راستہ ہے تو میں بھی نکل جاتا ہوں، وہ اس راستے سے داخل ہوا اور وہ اس میں ڈوب کر کے مر گیا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا راستہ نکالا امت مسلمہ کے لیے جو راستہ اس سے پہلے کبھی وجود میں نہیں آیا تھا۔ ٹھیک اسی طریقے سے اگر آج بھی اس زمانے میں مسلمان جو جی رہے ہیں اور یہاں ان کو طرح طرح کی پریشانی مصیبت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تو یہ تو اول تو ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے۔ آج بھی یہ اپنے نبی کے بتائے راستے پر چلے، اپنے اعمال کو درست کر لے، اپنے نبی پر بھروسہ کر کے ٹک جائے اور ایسے راستے پر چلنا شروع کر دے جس راستے میں ان کو لگتا ہے کہ آگے چل کے سمندر ہے، راستہ نہیں ہے، تو انشاءاللہ آج کے دور میں بھی وہی اللہ ہے جس نے پھر سمندر کے بیچ سے راستہ نکالا تھا، آج بھی وہی اللہ ہے۔ تو آج بھی وہ اللہ ایسے بالکل ذلیل کردہ ماحول میں جہاں مسلمان ذلیل ہو چکے ہیں، ہر جگہ مارے پیٹے جا رہے ہیں، آج بھی اگر یہ مسلمان اپنے نبی کے راستے پر چلنا شروع کر دے تو اللہ تعالیٰ آج بھی اس ایسی طاقت رکھتا ہے اور وہ ہمیشہ رکھے گا کہ وہ آج بھی مسلمانوں کے لیے کوئی ایسا راستہ نکال دے جس راستے پر چل کر کے مسلمان فتح حاصل کر سکتے ہیں، مسلمانوں کو نجات مل سکتا ہے ظلم سے، اور ظالموں کو مکمل طور پر ختم کیا جا سکتا ہے ان کے ظلم کرنے سے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے نبی کے راستے پر جینے اور مرنے والا بنائے اور ہم سب کو ایک کامیاب زندگی عطا فرمائے اور ایک اچھی موت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک۔